کہانی کے مطابق یار اور اغیار آئیں گے، ابھی جو اس طرف ہیں دیکھنا اس پار آئیں گے، کہانی میں ہدایت کار نے کردار بانٹے ہیں، کہانی میں ہدایت کار نے کردار بانٹے ہیں، ہدایت کے مطابق کھیل میں کردار آئیں گے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ پھر 2-3 سال بعد 2015 میں دوسرا شعری مجموعہ بانگ صبح انقلاب اردو کا اور مائی تھاٹس پیراڈائز انگلش کا، دونوں کو ہم نے ایک ساتھ اس کو پبلش کیا۔ شاعرانہ جو زندگی ہے اس میں تخیل تو ہو سکتا ہے، تدبر بھی ہو سکتا ہے، مگر جو عملی کام ہے وہ شعراء کا اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو عمل میں لانے کے لیے واقعی اس کی ایک الگ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً دیکھیں وکالت کی زندگی ہے ہی عجیب سی ہے، ٹھیک ہے، وہ عجیب سی اس لیے ہے کیونکہ یہاں کھل کر کھڑے ہونا پڑتا ہے، یا حمایت میں یا مخالفت میں۔ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ پھر وہ سیاست والی بات بھی، اس کا جواب شاید اسی شاعر نے دیا ہے، ماہر ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا۔ اچھا، اگر معاشرے سے ادیبوں کو، شاعروں کو نکال لیا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ نوجوانوں کو عالمی قوتوں کا مقابلہ کرنا، سازشوں کا مقابلہ کرنا، وہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اس کو سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ پھر وہی بات ہے، ایک تفکر کے ساتھ ایک تصویر تو دینی پڑے گی۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہیں۔ شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، اور اسی کے ذریعے شاعر ایسے واقعات بھی جو اس نے دیکھے نہیں ہوتے بلکہ صرف پڑھے یا سنے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح موضوع کرتا ہے جیسے اس کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہوں۔ یہی تخیل ہی اسے زمانے کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ خداداد صلاحیتوں سے مالا مال نوجوان شاعر اور وکیل 2 اردو شعری مجموعے سراب، بانگ صبح انقلاب اور ایک انگریزی شعری مجموعہ مائی تھاٹ پیراڈائز کے خالق معروف قانوندان جناب ایڈوکیٹ محمد عباس سفیر ہم سخن کے مہمان ہیں۔ عباس سفیر صاحب، آپ کو سب سے پہلے ہم سخن کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بتا دیجئے کہ شاعری سے کیسے رشتہ جڑا اور اس کے بنیادی عوامل کیا ہے؟ عاشق صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے تقریباً 8-9 سال بعد ہمیں کچہری کے ایک ایسی زندگی سے آپ نے نکالا ہے، اور آپ نے واپس ہمیں اپنے لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف، نوجوانی کی طرف آپ نے ہمیں واپس اصل انسان کی طرف جی واپس آپ ہمیں کھینچ کر لے کر آئے ہیں، تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ وہ ایک آزاد نظم ہے استاد جون ایلیا کی، جس میں وہ کہتا ہے، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، اس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ بہت خوب۔ تو آج 8-9 سال بعد آپ نے ایک خصوصی ایک پروگرام جس میں صرف شاعرانہ گفتگو ہے، ادبی گفتگو ہے، تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس زندگی سے نکال کے خوبصورت ایک زندگی میں، اب بے خودی کی ایک زندگی میں آپ پھر دوبارہ ہمیں کھینچ لانے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے شاعری کیا ہے، دیکھیں یہ جو حس لطافت ہے شاعرانہ، میں سمجھتا ہوں کہ مصوری بھی ایک طرح کی شاعری ہے۔ ہر چیز کو ایک جیومیٹری کے اندر لانا، ایک چیز کو نظم اور نسق کے اندر لانا، اللہ نے مصوروں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو ایک خاص سانچے میں ڈال کر ایک نقشے میں ایک عکس بندی جب وہ کرتے ہیں تو وہ مصوری ہے۔ شاعروں کو یہ ہنر جو بات کرنے کا ہے، مثلا ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ بات کرنے کا جو ڈب ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ تو شاعروں کو اختصار کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا یہ جو ہنر اللہ نے دیا ہے، یہ خداداد صلاحیت ہے۔ تو شاعری کا بھی جو فن ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ آپ کے اندر چلنے والے خیالات اس کو اختصار کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک ڈھب کے ساتھ جب آپ اس کو کاغذ میں تحریر کرتے ہیں تو وہی شاعری ذوق سماعت کے لیے جب وہ پیش ہوتا ہے تو بس لوگ اس کو شاعری کہتے ہیں۔ یہ بتا دیجئے کہ کب سے شعر موضوع کرنا آپ نے شروع کیا؟ عاشق بھائی، یہ تقریباً کوئی میں
5वीं क्लास में जब था, माशाल्लाह, तो मरहूम वालिद साहब भी शायरी का शौक़ रखते थे, यकीनी बात। और उनकी एक डायरी थी, वो कि वो अभी गुमशुदा हो गई, और मेरी हम्म, ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान भी मैं समझता हूँ कि वालिद साहब की वो डायरी वालिद साहब के हयात में ही गुम गई हमसे। हाय हाय। तो मैं उन उसको भी पढ़ता था, और वालिद साहब ने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के दी हुई थी मेरे लिए, तो उसमें शायरी के जो मजमूए थे, हम्म, अल्लामा इकबाल के, जालिब के, अच्छा जोन के, मुख्तलिफ, परवीन शाकिर हम्म, के, फराज के, फैज़ के, तो बचपन से ही मुझे शौक़ रहा यानी कि मैं घर इनको से ये पढ़ता माहौल रहूं। मिला आपको। गो कि उस वक्त को इतना समझ तो हम्म, नहीं आती थी, मगर हम्म, फिर भी पढ़ते पढ़ते जो है बस उन्हीं के रंग में ढल गया। ढल गए। बहुत खूब। और शायरी कम उम्री में ही आपने 2 शेरी मजमूए छाप दिए, सराब के नाम से और दूसरी किताब भांगे सुबह बांगे सुबह इनकलाब। इनकलाब के नाम से। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। कैसा तजुर्बा रहा? ये 2011 की बात है, हम्म, जब मैंने डरते डरते वालिद साहब को कहा कि मैंने जो है ना कोई शायरी का एक मजमुआ तैयार किया है, हम्म, तो इसको आप एक बार देख लें, हम्म, तो कैसा रहेगा कि जो है ना अगर आप मतलब इसकी तस्हीह कर दें। हम्म, मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि वालिद साहब इसको किताबी शक्ल देने में मुझे ज़ोर भी देंगे और बड़े इंटरेस्टेड हम्म, जो है ना इसमें होंगे। तो वालिद साहब ने बहुत हौसला दिया, उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हम्म, ऐसा एक मजमुआ तैयार किया है। फिर उस मरहूम उस्ताद हशमत कमाल इल्हामी, तो उनके पास मैं गया उस मजमुए को लेकर, हम्म, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि इसके तबात का काम शुरू करें। हम्म, तो उन्होंने जो हौसला अफजाई मेरी की, हम्म, तो मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ इस अदबी मैदान में मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, हम्म, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आमीन। तो उन्होंने बहुत हौसला दिया मुझे, तो उसका बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। हम्म, साल 2012 में फिर वो किताब पब्लिश हुई, मुख्तलिफ हम्म, प्रोग्राम्स मुझे बुलाया गया, रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम्स होते थे, कॉलेजेस में होते थे, दोस्तों की महफिलें हम्म, लगती थी, तो एक अपनी पहचान बन गई हम्म, कि मरहूम वालिद के नाम से हटकर हम्म, फिर अपनी कोई पहचान हम्म, बन गई, और लोगों ने उस हिसाब हम्म, से बुलाना शुरू किया, हम्म, और एक शायर की हैसियत से ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर 2-3 साल बाद 2015 में दूसरा शेरी मजमुआ बांग सुबह इनकलाब उर्दू का, और माई थॉट्स पैराडाइज इंग्लिश का, दोनों को हमने एक ही साथ हम्म, उसको पब्लिश किया। तो इंटरनेट पर भी जो है ना एक पोइट्री वगैरह आती है, तो उस हिसाब से शौक था, तो हम वो एडिटिंग करवाते थे, एडिटिंग हम्म, करवा के पब्लिश करते थे, तो नौजवान उसको बहुत पसंद करते थे। वो किताब से ज़्यादा जी, जो सोशल मीडिया पर जो शायरी आती थी उसको पसंद डिज़ाइंड करते होता था, तो वो हैं। बहुत पसंद करते थे, तो सही काफ़ी बात। पजीराई मिली। तो आप जैसे चाहने वाले भाइयों ने बहुत हौसला अफजाई की, तो क्यों ना हम आपसे कोई खूबसूरत शायरी सुने, फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये तब की बात है जब आपको पता है हम इलेक्शंस में भी मैंने हिस्सा उस पर भी लिया, सवाल करेंगे सियासी इंशाल्लाह। मामलात में हाँ, भी हाँ, लिया, तो हाँ, दोस्तों की भी पहचान होती है, दुश्मनों की भी हाँ, पहचान हाँ। होती है। खेल हम समझ रहे होते हैं हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल हमारे साथ खेला जाता खेला है, जाता है। कभी हम खेल जाते हैं। सही। तो कुछ इस तरह का कोई सियासी मामला है। अताव। कहानी के मुताबिक यार और अगयार आएंगे, कहानी के मुताबिक यार और अगयार आएंगे। अभी जो उस तरफ हैं देखना इस पार आएंगे। बहुत खूब, वाह, वाह। कहानी के मुताबिक यार और अगयार आएंगे, अभी जो उस तरफ हैं देखना इस इस पार पार आएंगे। आएंगे। वफादारों में आगे देखना गद्दार आएंगे, हम्म, वफादारों में आगे देखना हम्म, गद्दार आएंगे, कुछ अपने ही सिपाही और सिपह सालार आएंगे। बहुत खूब, वाह, वाह। ये लश्कर जो अभी अपनी कमी गाहों में शामिल हैं, हाँ, ये लश्कर जो अभी अपनी कमी कभी गाहों गाहों में में शामिल हैं, शामिल है, हमी से टूट कर फिर बरसरे पेकार बेकार आएंगे। आएंगे। बहुत खूब, वाह। कहानी में हिदायतकार ने किरदार बांटे हैं, कहानी में हिदायतकार ने किरदार बांटे हैं। हिदायत के मुताबिक खेल में किरदार आएंगे। क्या कहने, बहुत खूब। रियाया के मुखालिफ इब्तदाई किस्त आएगी, हम्म, ये सारी जितनी भी चालाकियां हो भी हम्म, जाए, तो रियाया के मुखालिफ इब्तदाई किस्त आएगी, अह, मगर अंजाम की जद में सभी सरदार आएंगे। सरदार आएंगे। बहुत खूब। क्या कहने। आप प्रोफेशनली शोबे के एतबार से आप वकील हैं, सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है, सियासत भी करते हैं, और इस तरफ आप शेर व अदब से भी आपका ताल्लुक़ है। वकालत, सियासत और अदब का कोई आपस में मेल जोल नज़र आता है आपको? अच्छा, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा। मुझे एक शायर का, बड़ा मारूफ सा शेर है,
مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، ساحر لدھیانوی. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. واہ واہ. خیر اللہ کے کرم سے یہ معاملہ مفلسی اور بھوک کا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، مگر جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، کیونکہ شاعرانہ جو زندگی ہے اس میں تخیل تو ہو سکتا ہے، تدبر بھی ہو سکتا ہے، مگر جو عملی کام ہے وہ شعرا کا اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو عمل میں لانے کے لیے واقعی اس کی ایک الگ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یقیناً. تو عملی جدوجہد میں زیادہ رہے، شاعرانہ تفکر کے ساتھ عملی جدوجہد کو جوڑے رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مثلا آج جو ہم سوچتے ہیں، انسان وہی کام کرتا ہے جو سوچتا ہے. پہلے اس کا ذہن سوچے گا، ایک خاکہ بنائے گا، منصوبہ بنائے گا، اس کے بعد وہ کام کرے گا. تو کیونکہ انقلابی جو ہے نا شاعری کی طرف ہمارا زیادہ رجحان رہا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم نے میدان سیاست میں چاہے وہ چھوٹا نام ہو یا جیسا بھی ہو، مگر ہماری ایک ایگزسٹنس رہی ہے، اس کے اندر ہماری ایک اسٹرگل رہی ہے. تو ہم اسی سوچ اور انہی شاعرانہ فکر اور خیال کو لے کر آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ غریب کو، نادار کو، اور جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے تو ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ اوپر اللہ کی ذات اور نیچے کم سے کم اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور حوصلہ رکھے، تو ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وکالت کی زندگی ایز سچ یہ زیادتی ہمارے ساتھ ذاتی ہو جاتی ہے کہ آپ جیسے بہت قیمتی اور اہم دوستوں کی محفل سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اتنا بھی وقت نہیں ملتا فائلوں میں. آپ خود بھی ماشاءاللہ جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے خسرہ گرداوری، جمع بندی، انتقالات اور واجب العرض کے علاوہ لیکن ایک تعلق ہے وکالت کے ساتھ ادب کا بھی، کیونکہ کتابوں سے ربط ہوتا ہے، آپ کو انصاف کے لیے لڑنا ہوتا ہے، حق کی بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی شاعرانہ نہیں ہے، لیکن عملی ہے. یہ معاملہ عمل سے ہے. جی ہاں. مثلا ابھی دیکھیں نا، ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا، لیکن ہماری زندگی پہ وہ بہت اس میں اثر ہوتا ہے. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. کیا بات ہے. دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا. پھر وہ سیاست والی بات بھی، اس کا جواب شاید اسی شاعر نے دیا ہے، ماہر ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا. اچھا چلیں، اس کو ہمارے ہاں اگرچہ سیاست بہت ہی عمدہ فیلڈ ہے، لیکن ہمارے ہاں سیاست، اچھا وکالت کو کچھ عجیب سی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، وکالت کی زندگی ہے ہی عجیب سی ہے. ٹھیک ہے، وہ عجیب سی اس لیے ہے کیونکہ یہاں کھل کر کھڑے ہونا پڑتا ہے، یا حمایت میں یا مخالفت میں. لوگوں کو تب تک معاملہ دلچسپ لگتا ہے جب تک منافقت ہوتی ہے. وکیل کی زندگی منافق کی زندگی نہیں ہوتی ہے، یا وہ پارٹی اے کی طرف ہے یا وہ پارٹی بی کی طرف ہے. اب ڈیفینیٹلی عدالتوں نے انصاف دینا ہے، کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ مظلوم جس کو انصاف ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کو پھر عبادت گاہ سے بھی افضل سمجھتا ہے. اور جس کو اگر انصاف نہ ملے تو وہ بیچارہ بس مایوس ہو کے چلا جائے. آپ ایک نوجوان سیاستدان بھی ہے، جہاں ایک شاعر ہے، تو ہمارے ہاں جو سیاسی جو بلوغت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اگر نہیں آئی ہے تو اس کو نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا، خصوصاً آپ جیسے نوجوانوں کو جو سیاست میں تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم نے الیکشنز میں قدم رکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو پریکٹیکل پولیٹکس ہے وہ کیا ہے. بڑے بڑے جن پر آپ یعنی سوچ نہیں سکتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، نامہ بر مجھ سے میرے نامہ اعمال نہ پوچھ، ان میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو اتنے پردہ نشین ہیں سیاسی میدان کے اندر کہ جب آپ ان کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے سے بھی گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. مگر ان کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو اس معاشرے سے انصاف چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کو سدھارنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے، خواہ ایمان کا پرلہ درجہ ہی صحیح، یعنی دل میں تو برا سمجھتے ہیں. تو جو خراب لوگ ہیں ان کی اکثریت اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر وہ حاوی ہیں نظام پر. تو اس نظام کو توڑنے میں نوجوانوں کو یہ چاہیے حوصلہ رکھے، حوصلہ رکھتے ہوئے پولیٹیکل جو اپروچ ہے، پولیٹیکل سوچ کے تحت چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. آپ پریکٹیکل زندگی میں تو شروع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان پریکٹیکل زندگی میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ سیاست کو کیا سمجھے گا.
وہ دیکھیں نا، جب تک لالچی لوگ زندہ ہے نوسربازوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک ایسے اممیچور نوجوان ہوں گے جو کہ پریکٹیکل لائف سے دور ہوں گے تو ان کا تو کاروبار دھندا چلتا رہے گا. وہ ان کو سہانے خواب دکھائیں گے. ایک آدمی جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے تو وہ ان خوابوں میں بہ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے. آپ خود سوچ کے بتائیں کہ جب آپ شاعرانہ زندگی سے ہٹ کر جب آپ ریونیو فیلڈ میں آئے تو آپ کو زندگی کتنا قریب سے دیکھنے کو ملی. صحیح بات. تو پریکٹیکل ہونا چاہیے لوگوں کو، اور یہ نصاب میں شامل نہیں ہوتا ہے. سیاسی سوچ پوچھ ماں کے دودھ میں اور باپ کے خمیر میں شامل ہوتی ہے. کیا کہنے. ٹھیک ہے، بہت خوب. عباس یہ بتا دیجئے کہ معاشرہ سازی میں شاعری اور ادب کا کتنا اہم کردار ہے، اور معاشرے کے جو غلط رویے ہیں یا برے رویے ہیں ان کو درست سمت تعین کرنے کے لیے ادب نے کتنا کردار ادا کیا؟ اگر معاشرے سے ادیبوں کو، شاعروں کو نکال لیا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ تو ایک شاعر نے کہا نا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جو صحافت کر رہے ہیں وہ لوگوں جو مظلوم طبقے کا پیغام ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، کیا ان کے جو لکھنے کا ہنر ہے کیا اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جو جن جلسہ گاہوں کو شعراء جو گرماتے ہیں اور ان کی ہی شاعری کے ذریعے لوگوں میں ایک ولولہ پیدا کیا جاتا ہے، سوچ دی جاتی ہے. لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اتنی لمبی سٹوری اور ایک جدوجہد کا انجام کیا ہے، لیکن شاعر اپنے ایک شعر میں بتا دیتا ہے کہ تمہاری جدوجہد یہ ہے اور انجام یہ ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی زندگی آپ خود دیکھیں، جالب کی آپ زندگی دیکھیں، طنزیہ شاعری ہے، عوام پر سیدھا سیدھا طنز اور تنقید کرتا ہے مگر عوام کو جھنجھوڑ رہا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا، یہ جو 10 کروڑ ہے جہل کا نچوڑ ہے، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی. کیا کہنے. بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہے اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. کیا کہنے. کہتا ہے چین اپنا یار ہے، اس پہ جہاں نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس نظام کو سلام 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام. چھوٹا سا، یعنی آپ کو ایک پیج پر ایک صفحے پر ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ چین کو اپنا دوست مانتے ہیں مگر آپ اس نے جو نظام اپلائی کیا آپ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ایسے ہی کیسے دوستی ہے؟ اس نظام کو ہم صرف دور سے سلام کر رہے ہیں. چھوٹی بات ہے مگر سوچنے والے دیکھیں، اللہ نے بھی قرآن بھی اتارا ہے تو نا، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ان کے لیے اتارا ہے. شیخ رشید خوبصورت بات کرتا ہے، میں جاہلوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت نہیں دی ہے. تو میں اور آپ جتنی بھی بات کریں گے وہ سمجھیں گے نہیں، اثر نہیں کرے گی. تو شعراء نے جو انقلابی حبیب جالب ہے، فیض احمد فیض ہے، ٹھیک ہے، آج بازار میں پا بجولا چلوا، تو کتنا مطلب کہ ہم جیسے قوم پرستوں کے لیے، ہم جیسے وطن پرستوں کے لیے یہی شاعریاں ہیں، یہی نظمیں ہیں، یہی غزلیں ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے پھر بڑھاتی ہیں. ہم بہت اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مگر فیض کی غزل سنتے ہیں تو چارج ہو جاتے ہیں، جون کے غزل سنتے ہیں تو چارج ہو جاتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں، اقبال کی کوئی نظم سنتے ہیں تو چارج ہو جاتے ہیں. تو یہی زندگی میں سب سے پہلے جو انسان کا کسی بھی انقلاب کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونے کی ضرورت ہے، وہ ذہنی طور پر جو تیار وہ ادیب کرتے ہیں، وہ شعراء کرتے ہیں. بالکل صحیح. اسی تسلسل کو آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک اور کلام سنتے ہیں. اور سوری اپنا امام علی کی جو علیہ السلام کی جو شاعری ہے، آپ کے امام خمینی کے جو شاعری ہے، امام خامنائی کی بھی شاعری، تو یہ انقلابی لوگ ہوتے ہی شعراء ہیں، یہ مصور ہوتے ہیں، یا تو وہ مصور پاکستان ہوتے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے، تو یا وہ شاعر مشرق ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن کے کینوس پہ کوئی نہ کوئی خاکہ بناتے ہیں تو سیاست ہوتی ہے، خاکہ بناتے ہیں تو کوئی زندگی چلتی ہے. تو اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں آپ سے کوئی غزل عطا کیجیے. ہم جب بھی زیر بار ہوئے یہ بہت ہوا، ہم جب بھی زیر بار ہوئے یہ بہت ہوا، کچھ لوگ آشکار ہوئے یہ بہت ہوا. ہم صاحبان کوئے رفیقہ نہیں تو کیا، ہم صاحبان کوئے رفیقہ نہیں تو کیا، ہم صاحبان دار ہوئے. کیا کہنے. یہ بہت ہوا. بہت اچھا ہے. واہ واہ. آخر تلک شریک سفر گو کہ ہم نہ تھے، آخر تلک شریک سفر گو کہ ہم نہ تھے، ہم کچھ گھڑی تو یار ہوئے. کیا کہنے. یہ بہت ہوا. تیرا وصال عمر کا حاصل نہ بن سکا، تیرا وصال
عمر کا حاصل نہ بن سکا، تیری طلب میں خوار ہوئے. واہ واہ، یہ بہت یہ بہت ہوا، بہت خوب. عباس سفیر، آپ نوجوان وکیل ہے، نوجوان شاعر ہے اور نوجوان سیاستدان ہیں. آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، زندگی ایک حقیقت ہے، اس میں جو آنے والی پریشانیاں ہیں وہ بھی اٹل حقیقت ہے. مگر اقبال کا ایک شعر ہے نا، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں رہ کے آزادی کی خو کر لے. کیا تو ان تمام مشکلات سے میں نے دیکھا ہے اکثر نوجوانوں کو جلدی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. ڈس ہارٹ نہیں ہونا. ڈس ہارٹ تب ہوگا جب اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں. دنیا نے آپ کو کبھی بھی کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی. آپ نے اپنا لوہا خود منوانا ہے. آپ نے پہلے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دینی ہے. سکلز پیدا کریں، پروفیشنل سکلز پیدا کریں. آپ کسی ایک چیز میں تو آپ اپنے آپ کو منوائیں، اس کے بعد دنیا آپ کو ماننے پر خود مجبور ہوگی. کیا پھول کو یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ہے نا اس کی خوشبو ہوتی ہے؟ وہ خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ پھول ہے. اس وقت جو عالمی تناظر ہے اور عالمی جو حالات ہے، اس حوالے سے ہمارے نوجوان جو مسلم نوجوان ہیں ان کو کس قسم کے تدابیر کرنے کی ضرورت ہے، اور عالم دنیا کی جو تکفیری طاقتیں ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کن قسم کے تدابیر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ان طاقتوں کا مقابلہ کچھ آپ کے بہت بڑے عالمی رہنماؤں نے کیا. مثلا امام خمینی نے جب ان کا مقابلہ کیا، ان کو للکارا، شاعران کے خلاف جو ہے نا علم بغاوت بلند کیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو ابھی موجودہ جو لوگ ہیں جو امام کو زیادہ ان سے پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، وہ کہتے تھے کہ میرا انقلاب وہ لوگ لے کر آئیں گے جو یا تو ماں کے پیٹ میں یا ان کی گود میں موجود ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو نوجوانوں کو عالمی قوتوں کا مقابلہ کرنا، سازشوں کا مقابلہ کرنا، وہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اس کو سانچے میں ڈالنا ہوگا. پھر وہی بات ہے، ایک تفکر کے ساتھ ایک تصویر تو دینی پڑے گی. تو یہ ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس وقت سے تیار کریں جب وہ کچھ سیکھنے کے گہوارے میں، ان کے ماں کے پیٹ میں ہوں. تو یہ ماؤں پر بہت بڑا وزن ہے، ہماری خواتین پر بڑا وزن ہے. اس حساب سے ان کو تیار کرنا چاہیے. اور جو نوجوان ابھی اس وقت موجودہ حالات میں ہیں، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنے پروفیشنل سکلز کو بڑھائیں. علم پر کیوں اسلام تقویت دیتا تھا؟ آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو یہ طاقتیں، ان کی چیزیں، یہ تو آپ کو کھل کر خود نظر آئیں گی. آپ میں شعور آئے گا. آپ سمجھیں گے کہ کون سی چیز سازش ہے، کون سی چیز حقیقت ہے، کون سی چیز ہمارے مفاد میں ہے، کون سی چیز ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ آپ کو اور کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. آپ کو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم دین ہو اور آپ نیچے چٹے ان پڑھ ہوں اور اوپر سے بولے اور وہ سمجھ جائے. ایسا نہیں ہوگا. سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ علم گھر سے آئے گا. جی ہاں. وہ تیاری گھر سے ہوگی پہلے. اور بچوں کو مائیں جو نا اگر یہ سکھانا شروع کر دیں کہ دوسرا جو مسلمان بھائی ہے اگر وہ غریب ہے، اس طبقے سے نیچے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، وہ اپنا ٹفن چھپا کر کھانا شروع کر دے، تو ہم بچپن سے ہی کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ایک تفریق، اس کو دھتکارو. تو جب مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کے اندر ایک طبقہ جاتی زندگی میں، تفرقاتی زندگی میں جب بڑھ چکے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کم سے کم اس جو طبقہ جاتی جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ اسکولنگ سے ہوگا. عمرہ کسی اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، غربا کہیں اور پڑھ رہے ہیں، ایک نظام میچ نہیں ہو رہا ہے آگے جا کر. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کئی سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو عالمی طاقتوں سے بھی مقابلہ ہوگا. صلاح الدین ایوبی جیسے بھی بیٹے پیدا ہوں گے. اچھا، نور الدین زنگی بھی پیدا ہوگا. تو ان کے لیے ان ماؤں کو بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. آج ہمارے خصوصی مہمان تھے معروف قانون دان، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور 2 کتابوں کے مصنف جناب محمد عباس سفیر صاحب. اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.